سب سے پہلے تو بیٹا آپ کو کنگریچولیشنس جن لوگوں نے آج ون کیا کچھ پوزیشنز، لیکن یہ کوئی آخری پوزیشن نہیں ہے، ابھی بہت کام باقی ہے، یہ کوئی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ منزل تو ہے ہی نہیں کوئی ہماری زندگی میں، منزل کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے، چلتے رہنا ہی منزل ہے، کام کرتے رہنا ہی منزل ہے، ایک منزل حاصل کرنے کے بعد اگلی منزل کی تلاش میں، وہ کہتے ہیں نا کہ مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر۔ تو ایک منزل پہ رک جانا تو موت ہے، رکے گا وہی جو مر گیا، مرنے سے پہلے چلتے رہنا ہے، سوچ چلتی رہے، کام چلتا رہے۔ ایک بندے سے کسی نے کہا جی آپ ریٹائر کب ہوئے تھے؟ جاپان کے اندر ایک بندہ کام کر رہا ہے 95 ایئرس کی ایج میں، یوگا ٹرینر ہے، تو وہ کہتا ہے جس دن مریں گے اس دن ریٹائر ہوں گے، اس سے پہلے کام کرنا ہے۔ کام کو سوئچ کیا، اس نے بولا کہ میں 60 سال کی عمر تک میں ٹیچنگ کرتا رہا، اس کے بعد میں نے 15 سال ریلوے میں جاب کیا، اس کے بعد اب 95 ایئرس ایج تک کام کر رہا ہوں اور میں یوگا ٹرینر ہوں۔ یہاں پہ ہمارے ہاں تھوڑا کنسیپٹ یہ ہے کہ 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، ریٹائر ہو گیا بندہ، گھر بٹھا دیں، ناکارہ ہو گیا وہ۔ تو ناکارہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، جس دن وہ ناکارہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے کہ اب آپ کا کام ادھر شروع ہو گیا۔ تو اسی لیے کام تو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک علم حاصل کریں، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید ہو۔ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ صرف آج ہم اسی بات پر عمل کرنے کی نیت لے کر گھر چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نہ صرف اس ملک کو ہم اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ، بلکہ امت مسلمہ کے لیے، بلکہ اس سے بھی بڑی نیت کرنی چاہیے، پوری انسانیت کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو رحمت للعالمین ہے، رحمت المسلمین تو نہیں ہے، تو اللہ بھی رب العالمین ہے۔ ہم نے بھی پوری دنیا کی نیت کرنی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریں، بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہب، ہمیں انسانیت کا کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانے کا ایک راستہ جو مولانا رومی نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین اور شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے سوچیں، اس کی مخلوق کے لیے کام کریں۔ تو ابھی آپ جس لیول پہ بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک ٹپ دیتا جاتا ہوں کہ ایک تو یہ علم حاصل کریں، طاقتور بنیں، طاقتور جیت جاتا ہے ہمیشہ۔ ابھی جن لوگوں نے پرائزز لیے ہیں ان کا دے آر مینٹلی اسٹرانگ پیپل بیسیکلی۔ طاقت یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس میں اس طرح کی طاقت، یہ برین کی بھی طاقت ہوتی ہے، آپ کی رائٹنگ پاور ہوتی ہے، آپ کی تھنکنگ پاور ہوتی ہے۔ پاور صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس پاور سے اس کو فزیکلی میں اس کو اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا، یہ پاور ہم سمجھتے ہیں یار اس میں بڑی پاور ہے، موٹر سائیکل کو ایک ویل پہ چلا لیتا ہے، وہ مطلب ہے وہ کہتا ہے وہ کندھے پہ اٹھا لیتا ہے موٹر سائیکل، تو ایک پاور تو وہ ہے ہی ہے، لیکن وہ جوہلا کے پاس بھی زیادہ ہے، جہالت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس کو پاور سمجھتے ہیں کہ ایک ویل اٹھا کے دیکھیں کیسے چلتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے جو حادثات ہو رہے ہیں، پھر وہ 3 ماہ سے کوما میں بھی پڑے ہوئے ہیں بچے، ٹھیک ہے نا، ون ویلنگ کرتے کرتے وہ ماں باپ کے پاس معذور حالت میں پہنچے ہیں، اور پچھلے 15 سال سے ایک بچہ پڑا ہوا ہے، وہ کومے میں ہے آلموسٹ، ماں باپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی پیمپر صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی پاور ہے جو جاہل بنا دے انسان کو؟ پاور کو آپ یوٹیلائز کریں فار دا بینیفٹ آف دا سوسائٹی۔ اللہ نے آپ کو پاور دی ہے، یہاں یہ پاور ہے ادھر دماغ کے اندر، اس دماغ کی وجہ سے لوگوں نے پورے، ابھی فیس بک بنائی ہے جس نے، مارک زکربرگ، 3 ارب ایکٹیو یوزر ہیں، پلس 2 ارب 98 کروڑ پوری دنیا کے اندر جو فیس بک یوز کر رہے ہیں۔ اس میں پازیٹیو یوز بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس میں وہ کئی لوگ اپنی ارننگ کر رہے ہیں، کچھ اپنے فن کو آگے پھیلا رہے ہیں، ہر چیز کا پازیٹیو نیگیٹو دونوں یوز ہیں۔ تو ہمیں یوز بھی، اگر یہ برین کے اندر صحیح پاور ہوگی تو ہم اس کو صحیح یوز کرنا سیکھیں گے نا۔ اب ایک بچہ ہے وہ چھری لے کے بیٹھا ہوا ہے، چھری میں تو اچھائی برائی نہیں ہو سکتی، چھری نے تو کاٹنا ہے، اس سے آپ سبزی کاٹیں، گوشت کاٹیں، یا کسی کی انگلی کاٹیں، کسی کا کان کاٹیں، کسی کا گلا کاٹیں،
چھری تو چھری ہے نا. تو ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کو کیسے استعمال کریں گے، اور وقت پہ سیکھنا ہے، وقت سے پہلے نہیں. ماچس ہے نا، اس سے آپ چولہا جلا سکتے ہیں. چولہا تو جلتا نہیں ہے ماچس کے بغیر، لیکن کسی کا گھر بھی جلا سکتے ہیں. وہی ماچس ہے، وہ پوری بلڈنگ کو جلا کے راکھ کر سکتی ہے. تو اٹ سیلف ماچس کے اندر یہ جو چھوٹا سا بارود بھرا ہوا ہے، اس کے ذریعے ہم پازیٹیو اس کا یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں ایسی بھری ہیں، پوٹینشل ہے آپ کے اندر، آپ کو خود پہچاننا ہوگا. ہے تو وہ چھوٹا سا دماغ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بٹ وہ پوری دنیا کو انفلوئنس کر سکتا ہے. میں نے کہا نا کہ ایک آدمی نے 3 ارب لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، اور ایک اور آدمی جسے اسٹیو جابز کہتے ہیں، ایپل کا بانی تھا، موبائل سسٹم کو ٹچ سسٹم پہ لے جانے والا بندہ. خود وہ کینسر سے اس کی ڈیتھ ہوئی، مگر اس نے ساری دنیا کو ٹچ سسٹم پہ شفٹ کر دیا. تو یار اس نے تو پوری دنیا میں اربوں لوگوں کو انفلوئنس کیا. اور وہ اس کی ٹیم بہت محنت کر کے کام کر کے جب آئی، انہوں نے کہا جی ہم نے موبائل بنایا ہے. اس نے وہ جگ پانی کا پڑا، انہوں نے کہا جی چیک کریں. جگ پانی کا پڑا ہوا تھا، اس نے اس میں ڈال دیا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے کچھ ببلز نکلے. تو اس نے کہا ابھی تھوڑا سا کام اور کرنا باقی ہے، یہ ببلز ختم ہونے چاہیے. جہاں خالی جگہ ہوتی وہیں سے ببلز نکلتے ہیں. تو جب تک یہ کمپیکٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ ابھی کام باقی ہے، ہمیں کام کرنا ہے. تو اپنے آپ کو پاورفل بنائیں بیٹا. آپ کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں، میرا ایسا ماننا ہے.